لوگ پوچھے گا اس کی وجہ کیا ہے، ہم اس کی وجہ قرآن سے بھی پیش کر سکتے ہیں اور ہم اس کی وجہ عقلی دلائل سے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے بعد، قرآن اور حدیث کے بعد، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے بعد کسی امتی کی بات ماننی چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن حدیث کے بعد فقہ ماننی چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن کریم کی آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے بعد، پیغمبر کی اطاعت کے بعد اولی الامر کی اطاعت کی بات کی ہے۔ اور اولی الامر کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین فرماتے ہیں ای الفقہاء فی الدین، اولی الامر سے مراد وہ ہے جو دین کے فقہاء ہیں۔ یہ تفسیر صحابہ کی ہے، اور جب صحابی تفسیر کرے نا، امام حاکم نے لکھا ہے ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإنہ حدیث مسند۔ صحابی کی تفسیر محض تفسیر نہیں ہوتی بلکہ وہ حدیث مسند ہوتی ہے۔ حضرت علی صاحب دامن برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بزرگوں کی نشانی ہے۔ آپ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ میں تو بیان سنانے بزرگوں کو سنانے۔ تو صحابی کی تفسیر محض تفسیر نہیں ہوتی بلکہ حدیث مسند ہوتی ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، صحابی کی تفسیر حدیث کیوں ہے؟ میں سبق پڑھتا ہوں اپنے استاد سے، صحابی سبق پڑھتا ہے اپنے استاد سے۔ میرے استاد کا نام مفتی زاہد ہے، صحابی کے استاد کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اپنے استاد کی بات کروں گا، صحابی اپنے استاد کی بات کرے گا، تو جو صحابی حضور سے سبق پڑھ کے سنائے گا، حضور کے سبق کا نام حدیث ہے کہ نہیں؟ صحابی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ پیغمبر سے پڑھ کے یا پیغمبر سے سمجھ کے کرتا ہے۔ پیغمبر کی سمجھ اور پیغمبر کی جو پڑھائی ہے اس کا نام حدیث ہے۔ تو جب صحابہ فرمائے اولی الامر کا معنی فقہا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو رد کرنے والے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد فقہا نہیں ہے، اولی الامر سے مراد حاکم ہے، حاکم وقت کی بات ماننی چاہیے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت عجیب نکتہ ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو مان لیا جائے اولی الامر سے مراد فقہا نہیں، محض حاکم، حاکم کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن سوال یہ کہ کس حاکم کی بات مانیں گے؟ جو موافق شریعت بات کرے یا مخالف شریعت بات کرے؟ اگر شریعت کے مخالف بات کرے گا پھر تو حاکم کی اطاعت نہیں ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اور اگر وہ شریعت کے مطابق بات کرے گا تو یہ حاکم شریعت کے مطابق کیسے بات کرے گا؟ یا خود عالم ہوگا یا عالم سے پوچھ کے بات کرے گا۔ اگر خود عالم ہے، ہم نے محض حاکم کی بات نہیں مانی، حاکم عالم کی مانی ہے، اور اگر عالم سے پوچھ کے بات کرے گا، ہم نے حاکم کی مانی، اس نے عالم کی مانی، تو بات تو عالم ہی کی مانی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بہترین بات فرماتے ہیں، اب میں بتا رہا تھا اللہ کی بات بھی مانے اور پیغمبر کی بات بھی مانے اور ساتھ فقہا کی بات بھی مانے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ بولیے نا، کس کا حکم؟ تو آپ کیوں اپنا دل چھوٹا کرتے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کی بات، فقہا کی بات کیوں مانتے ہیں، بزرگوں کی بات کیوں مانتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے بعد فقہا اور بزرگوں کی بات ماننے کا اللہ پاک نے حکم قرآن کریم میں دیا ہے۔